آپ کے علاقے کے جتنے بھی کام، جس طرح سے یہ پھاٹک کا ایک بہت بڑا کام تھا، وہ سارے کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے۔ یہ 1 سال کا عرصہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک 2018 میں اگر آپ 99 کی بات کریں، یہاں پہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی کہ 1999 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی اور ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کر دیے، اور ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی، اور کہا کہ اب پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ پوری قوم فکر مند تھی کہ اب ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، یہ تو پاکستان کو جو ہے وہ اب پہلے نہیں جینے دے رہا، تو اب تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ یہ ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا۔ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، پوری دنیا نے کہا کہ خبردار، ہندوستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے ہیں، وہ اور 5 ایٹمی دھماکے کر لے، لیکن پاکستان ایٹمی دھماکے نہ کرے، کیونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور دنیا کے یہ بات وارے میں نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک بھی ایٹمی قوت ہو۔ اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف تھا۔ امریکہ کے صدر نے 5 مرتبہ ٹیلی فون کیا کہ خبردار آپ نے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جتنی دولت، اگر 5 ارب ڈالر آپ کو چاہیے تو دنیا کے جس اکاؤنٹ میں چاہے ہم جمع کروا دیتے ہیں۔ یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ان کے اوپر جو ہے یہ کرپشن کے الزامات لگاتے رہے ہیں، اور یہ بے غیرت اور بے شرم انسان جس کا نام عمران خان ہے، یہ کس طرح سے گردان پڑتا رہا کہ جی چور ہے، جی ڈاکو ہے جی، اور خود جو وہ فرا گوگی رکھی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لے رہی تھی، اور وہ جو گھر میں بٹھائی ہوئی ہے پنکی پیر، وہ اندر بیٹھی جو ہے وہ فائلوں پہ دستخط کروانے کے بعد ہیرے کی انگوٹھیاں لے رہی ہے، اور کہتی ہے کہ 3 کراٹ کی انگوٹھی نہیں چاہیے، 5 کراٹ کی چاہیے، کیونکہ وہ 5 کراٹ کی جو ہے وہ 5 کروڑ کی ہوتی ہے، اور 3 کی جو ہے وہ 3 کروڑ کی ہوتی ہے، تو فائل پہ دستخط پھر ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ان کی آڈیو ہیں، ان کی اپنی گفتگو ہے جو میڈیا پہ چلی ہے۔ میاں نواز شریف کو اس وقت 5 ارب ڈالر، آج ہم 1 ارب ڈالر کے لیے IMF اور پوری دنیا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، اتنی بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن میاں نواز شریف نے اس قوم کی عزت کی خاطر، اس قوم کی غیرت کی خاطر انہوں نے ہر دباؤ برداشت کیا اور ہر چیز کو ٹھکرایا، اور ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا۔ اور آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر آج پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے 2 ٹکڑے تو اس نے پہلے کیے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، وہ پاکستان کے یا 4 ٹکڑے کر دیتا یا پاکستان کو ویسے ہی کھا جاتا۔ اب نہیں کھا سکتا کیونکہ ایٹمی قوت نگلی نہیں جا سکتی، یہ ہضم نہیں کی جا سکتی، ایٹمی طاقت کے ساتھ لڑائی جیتی نہیں جا سکتی۔ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان دونوں کی تباہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تباہ ہو جائے دوسری باقی رہے۔ ہندوستان کو پتہ ہے کہ اگر
پاکستان پہ حملہ کیا تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کے جواب میں پھر ہندوستان بھی تباہ ہو جائے گا۔ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تو یہ میرے بزرگ جو جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ 1999 میں پاکستان میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، پاکستان میں دہشت گردی بھی نہیں تھی۔ 1999 میں پاکستان میں خود کش دھماکوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف کے خلاف بین الاقوامی سازش کی گئی، اسے اقتدار سے ہٹایا گیا اور جنرل مشرف کو بٹھایا گیا۔ وہ اگلے 10 سال یہاں پہ بیٹھا رہا اور یہاں پہ پھر دہشت گردی بھی آئی، یہاں پہ خود کش دھماکے بھی آئے، یہاں پہ پھر جو ہے وہ طالبان بھی آئے، اور پھر 2013 تک حال یہ تھا کہ پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ یہ آپ یاد کریں ذرا، یہ 2023 ہے، پچھلے 10 سال کی بات ہے کہ پاکستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد جو تھے وہ سوات تک پہنچے ہوئے تھے، اور یہ بات کی جاتی تھی کہ دہشت گرد سوات آ گئے، بس آپ اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں۔ اگلے 4 سال میں 2013 میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ پر اور میاں نواز شریف پر اعتماد کیا، اسے ووٹ دیا، اسے حکومت دی۔ اگلے 4 سال میں یہ دونوں مسئلے حل ہوئے، دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ لیکن پھر دوبارہ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جب پاکستان اوپر اٹھنے لگتا ہے، جب پاکستان کے حالات تھوڑا بہتر ہونے لگتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈرامہ آ جاتا ہے، وہ جی کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، وہ جی ہم نے حقیقی جمہوریت لانی ہے، ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ جو موجودہ باندر ہے یہ حقیقی آزادی کے نام پہ آیا تھا کہ جی میں حقیقی آزادی حاصل کروں گا، ہم چھین کے لیں گے حقیقی آزادی۔ وہ ان بندہ پوچھے، وہ ہمیں تو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، تم نے وہ کون سی حقیقی آزادی جو ہے وہ ہمیں لے کے دینی تھی جو تم نے 9 مئی کو جو ہے وہ لے کے دی ہے؟ یہ پھر دوبارہ ڈرامہ رچایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی ایک کمپنی ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے، آپ تنخواہ لے سکتے ہیں، لی تو نہیں ہے آپ نے لیکن بہرحال آپ لے سکتے تھے، لہذا آپ نے بتایا نہیں ہے اپنے کاغذات میں، تو لہذا آپ ساری زندگی کے لیے نااہل۔ اور پھر اس بچے جمہورے کو جو ہے وہ پال پوس کے 2018 کے الیکشن میں ہمارے اوپر ہر طرح کا ظلم روا رکھا گیا، ہر طرح کی دھاندلی روا رکھی گئی اور ہر طرح سے زور لگایا ہمیں ہروانے کا۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے، آپ لوگوں کی ہمت ہے کہ آپ نے اس حلقے سے صوبائی اور قومی ہمیں جو ہے وہ کامیاب کروایا، ورنہ پورے ملک میں آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کو ناکام کیا گیا اور یہ ایک عجیب و غریب پارٹی جس کو جو ہے وہ برسے اقتدار لایا گیا، انہوں نے آ کے 3.5 سال میں جو کیا ہے، ایک طرف تو پورے ملک کا اخلاقی بگاڑ کیا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کیا ہے، بے شرمی اور بے حیائی کا کلچر جو ہے اس کو دوام دیا ہے، بے غیرتی کو جو ہے وہ عروج دیا ہے۔ جو ان کے جلسوں میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف تو یہ کیا، دوسری طرف جو ہے وہ گھٹیا ترین کرپشن کی، فرا گوگی اور پنکی پیر جیسے کردار متعارف کروائے
اور تیسری طرف یہ کیا کہ کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا. میں پورے ملک کی مثال نہیں دیتا کہ ہم اگر گننے کو آئیں تو کتنے موٹر ویز ہیں, میٹروز ہیں, ہاسپٹلز ہیں جو ہمارے دور میں شروع ہوئے اور بنے. آپ فیصل آباد کی بات کر لیں, فیصل آباد میں جتنی مین روڈز ہیں, فیصل آباد میں جتنے یونیورسٹی کیمپس ہیں, فیصل آباد میں دل کا ہاسپٹل لے لیں یا چلڈرن ہاسپٹل لے لیں, فیصل آباد میں فلائی اوورز لے لیں, فیصل آباد میں ایکسپریس وے لے لیں, موٹر ویز آج فیصل آباد کے دائیں سے بھی گزرتی ہے, بائیں سے بھی گزرتی ہے, اور ان موٹر ویز کو ہم نے کنیکٹ کرنا تھا آپس میں. یہ سارے منصوبے جو ہیں وہ ہمارے دور میں شروع ہوئے. یہ جو 3.5 پونے 4 سال رہے اس ملک پہ مسلط, یہ پورے فیصل آباد میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں, کوئی ایک منصوبہ بتائیں کہ جی فیصل آباد میں ہم نے یہ کام کیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ جہاں جہاں پہ ہماری تختیاں لگی ہوئی تھیں ان کو اتار کے اپنی تختیاں لگا دیں. اور پونے 4 سال میں آپ اپنے حلقے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کون سا کام کیا. یہ ریلوے پھاٹک جو ہے یہ پچھلے 4 سال میں کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ یہ جو اپنا جو ہے بائی پاس ہے یہ 600-650 کروڑ کی لاگت سے اب بن رہا ہے, یہ پچھلے 4 سال کیوں نہیں بن سکتا تھا؟ اسی طرح سے دوسرے کام, حالانکہ اس پورے سال میں اس نے ماں سوائے اس کے کہ افراتفری, کبھی میں آ رہا ہوں جی میں اسلام آباد کا گھراؤ کرنے آ رہا ہوں, میں آ کے اسلام آباد کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, میرا نام لے کے کہتا رہا کہ جی تیار ہو جاؤ رانا ثناء اللہ, تمہیں اسلام آباد میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. میں نے کہا بیٹا تم آؤ, تمہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا. پھر لانگ مارچ شروع کر دیا. پھر لانگ مارچ راستے میں وہ ایک مذہبی جنونی نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی, اس کا بھی الزام ہمارے اوپر لگا دیا. میرے اوپر وہ الزام لگایا, وزیر اعظم پہ لگایا, ایک فوج کے سینئر افسر پہ لگایا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس مذہبی جنونی جس نے اس کے اوپر فائر کیا اس نے 3 دن پہلے وزیر آباد سے 20,000 روپے کا پسٹل خریدا. وہ بھائی اگر یہ کام کوئی کسی لیول پہ ہوتا تو وہ 20,000 کا جو ہے وہ دھرے کا پستول جو ہے وہ 3 دن پہلے وزیر آباد سے خریدتا. اس کا بیان موجود ہے, تحقیقات موجود ہیں, لیکن ایسا بدبخت ہے کہ وہی بات, وہی رٹ جو ہے یہ لگاتا رہا, اور اس بات سے ایسی نفرت پیدا کی لوگوں میں. آپ یقین کریں کہ پچھلے 70 سالوں میں 75 سالوں میں, میں بھی پچھلے 25 سال سے ایکٹیو پولیٹکس میں ہوں, 30 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں, کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم اپنے الیکشن جیت کے بھی کہ ہم اپنے مخالف کے گھر پہ جا کے جو ہے وہاں پہ نعرے لگائیں یا اس کے گھر کو آگ لگا دیں, اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کر دیں. جن لوگوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا انہوں نے کبھی یہ جرأت نہیں کی, لیکن اس بدبخت نے لوگوں میں ایسی نفرت پیدا کی ہے, لوگوں میں ایسا جو ہے وہ بغض پیدا کیا ہے کہ اب یہ جس دن 9 مئی کو یہ نکلے ہیں, یہ میرے گھر کو آگ لگانے کے لیے انہوں نے گھر پہ حملہ کیا. اور اتنا زیادہ یہ نفرت اس نے پیدا کی ہے کہ میں اگر کسی ہاسپٹل میں کبھی کوئی چیک اپ کرنے کے لیے بھی چلا جاؤں تو یہ جوتیے فوری طور پہ میڈیا پہ اوپر اپنی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ جی رانا صاحب ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں, بس اب خوشخبری کا انتظار ہے. یعنی یہ ان کا عالم ہے نفرت کا,
یعنی ایسی نفرت میں نے پچھلے 20 25 30 سالوں میں نہیں دیکھی کہ لوگ ٹھیک ہے الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، لیتے ہیں، ہار جیت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں آپ نے جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیے ہیں، آپ کے گاؤں میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو گاؤں سے نکال دیں، یا ہم ان کو جو ہے وہ گاؤں میں رہنے کا ان سے حق چھین لیں۔ ہو سکتا ہے جس نے پچھلی مرتبہ ووٹ نہیں دی اس مرتبہ ووٹ دے دے، یعنی جمہوریت تو اس کا نام ہے۔ لیکن اس بدبخت نے ایک ہی سبق پڑھایا کہ جی مخالف کو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ سارے ڈاکو ہیں، یہ سارے چور ہیں، ان کو جب سامنے آئے تو ان کو گالیاں دو۔ اور کئی اس کے ماننے والوں نے گمراہ ہو کے ایسا کیا کہ اگر کسی بازار میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی ان کے سامنے آ گیا اور انہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ کا ہے، انہوں نے وہاں پہ اس کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ ماؤں کو کہا کہ بچوں کو اسکول بھیجیں تو ان کو کہیں کہ دوسرے جماعت کے بچوں کو گالیاں دیا کریں، ان کو چور اور ڈاکو کہا کریں۔ یعنی نوجوان نسل میں ایسی نفرت ڈالی، ایسی نفرت ڈالی، اور پھر کہا کہ مجھے اگر گرفتار کیا گیا تو ریڈ لائن ہوگی، میں ریاست کی جو ہے وہ ایسی تیسی کر دوں گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک شہری جو ہے وہ کہے کہ خبردار مجھے گرفتار نہ کیا جائے، اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو میں ریاست کی ایسی تیسی کر دوں گا، تو پھر ریاست کہاں رہی؟ پھر ملک کہاں رہا؟ قانون تو پھر ختم ہو گیا۔ کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ مجھے اگر غلط گرفتار کیا گیا تو میں عدالت میں جاؤں گا، میں اپنی ضمانت کراؤں گا، میں اپنی آواز اٹھاؤں گا۔ میرے خلاف جب انہوں نے مجھے موٹر وے پہ پکڑا اور موٹر وے پہ پکڑ کے مجھے تھانے لے گئے اور تھانے لے جا کے رات مجھے رکھا وہاں پہ، اگلے دن صبح جب عدالت میں لے کے آئے تو مجھے پتا چلا کہ جی آپ کی گاڑی سے تو 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے، اور یہ 15 کلو ہیروئن جو اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے اللہ نے حوصلہ دیا اور ہم نے ان کیسز کا بھی مقابلہ کیا جن کی سزا موت تھی۔ آج ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں بنا، اور یہ جو منہ سے آگ نکالتے تھے نا کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، اب ان کا حال یہ ہے کہ اب آتے ہیں ٹی وی پہ کہ جی میں 8 دن جیل میں رہا ہوں قید تنہائی میں، تو اب پی ٹی آئی بھی خدا حافظ، عمران خان بھی اللہ حافظ، اب یہ حال ہے ان کو۔ یعنی جو بندے گورنر رہے ہیں، اب آپ ان سے بندہ پوچھے کہ گورنر کے بعد اب تم نے اور کیا بننا ہے، وہ بھی آگے کہتے ہیں کہ جی میں 15 دن، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں تو یہ مہینوں کے حساب سے رکھتے رہے۔ میری ضمانت ہونے لگی تو جج نے کہا کہ جی یہ کیس تو بڑا غلط ہے، تو میں ابھی فیصلہ لکھواتا ہوں، واٹس ایپ کے اوپر اس کا تبادلہ کر دیا، مجھے پھر ضمانت میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 5 مہینے لگے۔ تو ہمیں تو مہینوں کے حساب سے رکھتے تھے، اور اب وہ جو گورنر صاحب ہیں سندھ کے، وہ کہتے ہیں جی میں 15 دن قید تنہائی میں رہا ہوں، بڑا پریشان رہا ہوں، اس لیے میں پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہتا ہوں اور میں الیکشن میں بریک لے رہا ہوں۔ یعنی یہ الیکشن جو میں سیاست میں بریک لے رہا ہوں، یہ سیاست بھی ان کے حساب سے کوئی ان کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ ان کی ایک کوئی مشغلہ ہے ان کا کہ اس میں جی بریک لے رہے ہیں۔ کوئی کہتا کہ جی مجھے اگر پی ٹی آئی سے علیحدہ کرنا ہے تو میرے ماتھے میں گولی مار دو، اور 3 دن بعد آ کے کہتا ہے کہ جی میں 4 دن قید تنہائی میں رہا ہوں، جیل میں رہا ہوں، اب میں مزید نہیں رہ سکتا، لہذا پی ٹی آئی خدا حافظ۔ یعنی اب ان کا اپنا حال یہ ہے، لیکن اس نے نوجوان بچوں کو، فوج کے خلاف ہماری بیٹیوں کو، آپ یقین کریں کہ ہماری وہ بیٹیاں بھی اور ہمارے وہ بچے بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی تعلیم ہے ان کی، اچھے خاندانوں سے ہیں،
بعض ان میں سے بڑے جو ہے وہ اچھے اچھے جاب پہ نوکریاں کر رہے تھے، ان کے اندر اس بدبخت نے ایسا زہر انجیکٹ کیا کہ وہ جناب فوج کے اوپر چڑھ دوڑے، دفاعی تنصیبات کے اوپر جا کے حملہ کر دیا، جی ایچ کیو کے اوپر چڑھ دوڑے، آرمی ہاؤس جناح ہاؤس لاہور کو جو ہے وہاں پہ اس کا گیٹ توڑ کے اندر داخل ہو گئے، وہاں پہ جو ہے وہ لوٹ مار کی، وہاں پہ آگ لگا دی، شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، ہمارے ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے ہماری آزادی کو محفوظ کیا، ہمارے بچوں کو بے وارث ہونے سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بے وارث کیا، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل رکھنے کے لیے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بے سہارا چھوڑا، ان کے ناموں پہ ڈنڈے برسائے انہوں نے، ان کے ناموں کو آگ لگائی انہوں نے۔ کرنل کیپٹن جو شیر خان ہے، اس کا آپ دیکھیں کہ وہ ایسا بہادر جوان تھا، کیپٹن کرنل شیر خان، جب وہ شہید ہوا تو اسے دشمن نے بھی سلوٹ کیا، دشمن کے جرنیل نے کہا کہ جب یہ نوجوان جو ہے یہ شہید ہوا، ہمارے ساتھ لڑتا ہوا، تو میں نے کہا کہ پہاڑ سے اس کی ڈیڈ باڈی نیچے لاؤ، تو اس کے فوجیوں نے افسروں نے کہا کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو بڑی تباہی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ جتنی بہادری سے لڑا ہے میں اسے سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا رتبہ، اور ان بدبختوں میں وہ نفرت جو اس بدبخت نے عمران خان نیازی نے جو ڈالی ہے، انہوں نے اس کے مجسمے کو بھی آگ لگائی، اور آج حالت یہ ہے کہ ان بچوں کے ماں باپ جو ہے یہ باہر گھروں میں رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی تباہ ہو گئی، اور بچے جو ہیں وہ جیل میں رو رہے ہیں، اور یہ جو ہے وہ پنکی پیر کے پاس بیٹھ کے گنڈا تویز کر رہا ہے، ٹونا کروا رہا ہے، اس سے کالے بکروں کے صدقے دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ کالے بکروں کے صدقے سے یہ بات ٹلے گی نہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے شہداء کی قربانیوں کو اور ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے، جنہوں نے ہمارے شہداء کی فیملیز کے دل دکھائے ہیں، جنہوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر اور فوج کے گھروں کے اوپر حملے کر کے ان کو آگ لگائی ہے، وہ سب، اور جو اس سب کا موجب ہے، جو سرغنہ ہے، جس نے یہ سارا کچھ مینج کیا ہے، جس نے پوری قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے، جس نے یہ اوئے توئے اور بدتمیزی کی سیاست کو رواج دیا ہے، اسے کسی قیمت پہ جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جائے گا، اسے کسی قیمت پہ جو ہے وہ چھوڑا نہیں جائے گا، اور قانون کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ وار چلے گا، اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے اگست میں جو ہے وہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اکتوبر یا نومبر میں۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے، انشاءاللہ دوبارہ بھی حاضر ہوں گے، لیکن آپ کی وہ خدمت جو میرا پروگرام یا میرا ذہن تھا وہ تو نہیں ہو سکی، اور اس کی وجوہات یہ پورے ایک سال کی سیاست جس کے اوپر میں نے کافی تفصیل سے آپ سے بات کی ہے، کیونکہ جب تک معاملات جو ہے وہ فوکس نہ ہو، سکون نہ ہو، افراتفری ہو، انارکی ہو،
ہر وقت کبھی جلسہ ہے، جلوس ہے، کبھی لانگ مارچ ہے، کبھی گھراؤ ہے، کبھی جلاؤ ہے، کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر پنڈی اکٹھا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی نہ کوئی معاملہ، اور یہ بھی کیونکہ ساری میری ذمہ داری تھی، تو اس وجہ سے اس حد تک تو نہیں ہو سکا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون پر، میاں نواز شریف پر، مجھ پر اور میاں اجمل آصف پر اعتماد کا اظہار کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہماری کوشش یا ہماری نیت تھی جسے اگر آپ پورا نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت جو ہے یہ ہمارا پیشن ہے، ہمارا جذبہ ہے۔ میں آپ تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو آپ نے بتائے ہیں اور جو آپ نے نہیں بتائے لیکن ہمیں معلوم ہے، انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ جی، یہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور کب تک ان کی گرفتاری ایکسپیکٹڈ ہے؟ کچھ اس والے سے بتائیے گا، کچھ ٹائم فریم دے دیں۔ دیکھیں 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہی ہیں، وہ ایک ہی آدمی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے، اور جو جے آئی ٹیز ہیں اور جو آرمی کی ٹیمز ہیں وہ اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو لوگ بھی ذمہ دار پائے جائیں گے، اور یہ جن لوگوں نے منصوبہ بندی کی، جن لوگوں نے اس عمل کو جو ہے وہ ممکن بنایا، اس جرم کو سرزد کروایا، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مالم جبا بہت بڑا کرپشن کا ایک اسکینڈل ہے، اسی طرح پنجاب میں صرف فیصل آباد سرکل میں 1,32,000 وہ غائب ہے۔ کیا غائب ہے؟ طوطے محکمہ جنگلات میں وہ جو سونامی ٹریز ہے، ہاں جی، 19، 20، 21، 22 ان 4 سالوں میں کرپشن کی انتہا ہوئی صرف فیصل آباد سرکل کے۔ چلے آپ ایسا کریں نا، آپ ایسا کریں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اب یہ ساری کرپشن، یہ ساری چیزوں کا حساب جو ہے وہ کوئی مہینے 2 مہینے میں نہ ہو سکتا۔ آپ اگلے الیکشن میں ہمیں اگلے 5 سال کا مینڈیٹ دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سارا کچھ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔